علم غیب کے دعویٰ اور جھوٹ و دھوکہ پر مبنی الیکٹرانک دل لگی کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ان آخری ایام میں ایک دھوکہ یا جسے الیکٹرانک دل لگی کا نام دیا گیا ہے ظاہر ہوا ہے۔ اس میں نیٹ پر کسی اجنبی ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہوتا ہے جو کسی شخص کو اس کے دوست و احباب کی طرف سے ارسال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس شخص سے اس میں مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے 3 محبوب ترین لوگوں کا نام لکھے تاکہ وہ آپ کو اس کا نتیجہ بتائیں کہ وہ 3 اشخاص آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا اس کے برعکس آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بطور تفریح کے ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ اپنا اور اس کے علاوہ کوئی اور 3 نام لکھ دیں تو آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے، اور جس شخص نے آپ کو ای میل بھیجی تھی اس کا ای میل ایڈریس بھی ظاہر ہوگا، اس کو وہ نام ارسال کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا یہ دھوکہ اور مذاق جائز ہے؟ اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ جائز نہیں اور اس میں مسلمانوں کو دھوکہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں خصوصیات ہوں، مثلا آپ اپنی بیوی یا جس شخص کو پسند کرتے ہیں اس کا نام لکھیں، تو آپ کو کہا جائے گا میں نے اسے اس میں شریک ہونے پر مجبور تو نہیں کیا، جو مجھے ابلیس کا یہ قول یاد دلایا جا رہا ہے، اور مجھے تو ان پر کوئی زور اور طاقت نہ تھی، صرف یہ تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی۔ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، یہ دل لگی بہت گری ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ سے بھی بڑی شریعت کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ وہ کہانت ہے، یعنی نجومی پن اور علم غیب کا دعویٰ، جس کا سائل نے سوال میں نوٹس نہیں لیا، اور اسی لیے اس نے سوال میں اس چیز کو ذکر بھی نہیں کیا، اور یہ گری ہوئی دل لگی کرنے والا شخص اس مخالفت میں پڑ چکا ہے، اور اسی طرح اس میں اپنا اور اپنے دوست و احباب میں سے 3 نام لکھنے والا بھی اس میں شریک ہوا ہے، جو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یا پھر اسے ان سے کتنی محبت ہے، اور یہ غیبی امور میں شامل ہوتا ہے جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس ویب سائٹ والوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اس کو جانتے ہیں فی نفسی ہی جھوٹ ہے، اور اس میں شریک ہونے والے مرد یا عورت کی جانب سے اس کی تصدیق کرنا یہ بھی اس گناہ اور جرم میں شامل ہوتی ہے جو نجومی اور کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرنا اور اس کی تصدیق کرنے کا گناہ ہے، جو کہ کفر کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا نجومی اور کاہن کذاب اور فاجر ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان کے پاس جانے، اور چاہے صرف سوال کرنے کی غرض سے ہی کیوں نہ جانا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اور جب وہ ان کے پاس جائے اور ان کی تصدیق بھی کر لے تو پھر وہ وعید اور بھی شدید ہے۔ پہلی وعید تو یہ ہے کہ اس کی 40 روز تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس سے کچھ دریافت کیا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ اور دوسری وعید کفر کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کے ساتھ کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 135، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3904، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 639، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور جو کوئی بھی علم غیب کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اور جس نے بھی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کی تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اس لیے آسمانوں اور زمین کے غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ لوگ جو علم غیب اور مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سب کہانت میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے کچھ دریافت کیا تو اس کی 40 یوم کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر اس کی تصدیق بھی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ علم غیب کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تکذیب کر دی
کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ دوم، اور اگر اس غلط قسم کی دل لگی اور مذاق کا تعلق علم غیب کے دعویٰ سے نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ اور کذب بیانی پائی جاتی ہے، اور ہماری شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہر معاملہ میں صدق و سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ اور حدیث میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدق و سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بلا شبہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیق بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5743، صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ دین اسلام میں ہنسی مزاح مباح ہے، لیکن اس میں جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لینا حرام ہے، اور پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی و مزاح کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس میں بھی سوائے حق بات کے کچھ نہ فرماتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبی فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 990، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی لیے ہنسی مزاح میں کذب بیانی حرام ہے۔ حدیث میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کے وسط میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو کذب بیانی چھوڑ دے، چاہے بطور مزاح ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو شخص حسن اخلاق اختیار کر لے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4800، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ پھر لوگوں کو ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا اور کذب بیانی کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہوا جھوٹ بولے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2315، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4990، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا، نہ تو حقیقی بات میں جھوٹ و کذب بیانی صحیح ہے اور نہ ہی ہنسی مذاق میں، اور اگر اس چیز میں مسلمانوں سے دشمنی اور دین کو نقصان اور ضرر ہو تو پھر اس کی حرمت تو اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایسا کرنے والا یعنی جھوٹ اور کذب بیانی کے ساتھ لوگوں کو ہنسانے والا شرعی سزا کا مستحق ہے جو اسے ایسا کرنے سے روک دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 256۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، ہمارے دین اسلام میں چٹکلے اور لطیفے بیان کرنے کا حکم کیا ہے، اور آیا یہ لہو الحدیث میں شامل ہوتا ہے؟ یہ علم میں رہے کہ اس میں دین کو استہزاء اور مذاق نہیں، ہمیں اس کے متعلق فتویٰ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، ہنسی مذاق اور کلام میں خوش طبی کرنا اگر تو حق اور سچ کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور خاص کر ایسا کثرت سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی و مزاح کرتے وقت بھی حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر جھوٹ پر مشتمل ہو تو یہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391۔ اور اگر وہ ہنسی و مزاح مسلمان شخص کے لیے خوف اور گھبراہٹ کا باعث بنے تو یہ حرام ہے۔ صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بطور مزاح یا حقیقتاً اپنے بھائی کی لاٹھی نہ لے، اور جس نے بھی اپنے بھائی کی لاٹھی لی تو اسے واپس کر دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2086، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5003، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔
اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو ان میں سے ایک شخص سو گیا اور کوئی ایک شخص اس کا نیزہ اٹھا کر لے گیا، اور جب وہ صحابی بیدار ہوا تو ڈر گیا، تو لوگ ہنسنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ ہم نے اس شخص کا نیزہ اٹھا لیا تھا تو یہ ڈر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کسی بھی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان شخص کو ڈرائے اور گھبراہٹ میں ڈالے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 23064، اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4351، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائی اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے درج ذیل ممنوع کام کیے ہیں۔ نمبر 1، ای میل بھیجنے والے کی جانب سے علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 2، جھوٹ و کذب بیانی۔ نمبر 3، جسے ای میل کی گئی ہے اسے ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 4، ای میل وصول کرنے والے کا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرنا۔ نمبر 5، اپنا اور دوست و احباب وغیرہ کے نام بھیج کر اس میں شریک ہونا۔ چنانچہ ان سب افراد پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ سچی اور پکی توبہ کریں اور اس طرح کے گھرے ہوئے افعال سے رک جائیں، اور انہیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان میں کیا کمی اور کوتاہی ہے تاکہ اسے دور کر سکیں، اور اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہوں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اگر شرعی اصول و ضوابط کے موافق ہنسی مزاح کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کے تابع۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 100900۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔